Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the third lecture of Transfer of Property Act. آج ہم اس لیکچر میں ایک کویسچن کا جواب دیں گے. وہ کویسچن ہے ہو از کمپیٹنٹ ٹو ٹرانسفر پراپرٹی انڈر ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ، یعنی کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے تحت کون پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. انٹروڈکشن میں ہم کہتے ہیں کہ the persons competent to transfer property are specified under section 7 of Transfer of Property Act، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، وہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے سیکشن 7 میں بیان کیے گئے ہیں. This section deals only with the competency of the persons to transfer property. یہ سیکشن یعنی سیکشن 7 آف دا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ صرف اور صرف اشخاص کی کمپیٹنسی سے متعلق ہے، ان کی صلاحیت اہلیت سے متعلق ہے جو کہ پراپرٹی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. The competency also depends upon the law enacted by the time. جائیداد کی منتقلی کی اہلیت رائج الوقت قانون پر بھی انحصار رکھتی ہے. اب آتے ہیں سیکشن 7 آف ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی طرف. Every person competent to contract and entitled to a transferable property or authorized to dispose of transferable property not his own is competent to transfer such property either wholly or in part or either absolutely or conditionally in the circumstances to the extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the time being enforced. یعنی کہ ہر وہ شخص جو کہ کانٹریکٹ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، ایک معاہدہ قانونی طور پر تکمیل اور سر انجام دینے کی اہلیت رکھتا ہو اور اس کے پاس کوئی ٹرانسفریبل پراپرٹی موجود ہو، کوئی ایسی پراپرٹی کی ملکیت اس کے نام ہو جو کہ ٹرانسفر ہو سکتی ہو، یا اگر اس کے نام پہ کوئی ٹرانسفریبل پراپرٹی موجود نہ ہو مگر کوئی دوسرا ایسا فرد، ایسا شخص جو کہ کسی پراپرٹی کا مالک ہو، اس نے اس شخص کو مختار بنایا ہو، اختیار اس کو دے دیا ہو، تو وہ شخص پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کے لیے کمپیٹنٹ ہوگا. اسے اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ایسی پراپرٹی چاہے مکمل طور پر یا اس کا کوئی حصہ، ایبسلیوٹلی یا کنڈیشنلی شرائط رکھ کے اس حد تک اور اس طریقے سے ٹرانسفر کر سکتا ہے جو حد اور جو طریقہ رائج الوقت قانون نے اس کے لیے مقرر کیا ہو. Persons competent to transfer property. Every person is competent to transfer property if it has the following qualities. ہر وہ شخص جس میں درج ذیل خصوصیات پائی جاتی ہوں وہ پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. نمبر 1، if he is a competent to contract. اگر اس میں کانٹریکٹ کرنے کی صلاحیت قانونی طور پر موجود ہو. نمبر 2، he is entitled to transferable property، یعنی کہ کوئی ایسی پراپرٹی جو کہ قابل انتقال ہو، ایسی پراپرٹی کا وہ انٹائٹلڈ ہو، اس کے نام اس کی ملکیت موجود ہو. اور he is authorized to dispose of transferable property not his own، یا اگر پراپرٹی اس کی اپنی نہ ہو لیکن اسے اتھارٹی دی گئی ہو، اسے اختیار دیا گیا ہو کہ کسی دوسرے کی ٹرانسفریبل پراپرٹی ٹرانسفر کر لے، تو ایسی صورت میں یہ پرسن کمپیٹنٹ ٹو ٹرانسفر پراپرٹی ہوگا. The later part of the section 7 states that every such person is competent to transfer such property، یعنی کہ جو 3 خصوصیات بیان کیے گئے ان میں سے کسی خصوصیت کے حامل افراد کوئی ایسی پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کے اہلیت رکھتے ہیں
وہ پراپرٹی کیسے ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ نمبر اے ایدر ہولی اور ان پارٹ، نمبر بی ایدر ایبسلیوٹلی اور کنڈیشنلی، نمبر سی in the circumstances, to the extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the time being enforced. یعنی ایسی پراپرٹی چاہے وہ مکمل طور پر یا اس کا کچھ حصہ ٹرانسفر کرے، ایبسلیوٹلی ٹرانسفر کر لے یا کنڈیشنلی شرائط رکھ کے ٹرانسفر کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ ٹرانسفر کرنے کے لیے جو حالات، جو حد اور جو طریقہ رائج الوقت قانون نے بتایا ہو، ان حالات، ان حدود اور ان طریقوں کو مد نظر رکھ کر ٹرانسفر کرنا پڑے گا۔ بار بار ہم لفظ پرسن استعمال کرتے ہیں۔ اب کویسچن ارائز ہوتا ہے ہو اور وٹ از پرسن؟ سیکشن 7 آف ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ڈز ناٹ ڈیفائن پرسن but it includes all persons, whether natural or artificial, recognized as person in the eye of the law. سیکشن 7 میں پرسن کی ڈیفینیشن نہیں کی گئی ہے، لیکن یہ ان تمام اشخاص کو یہ لفظ پرسن مشتمل ہوتا ہے جو کہ چاہے نیچرل ہو یا آرٹیفیشیل۔ نیچرل مطلب کوئی فرد، چاہے میل ہو فیمیل ہو، آرٹیفیشیل کوئی ادارہ جو کہ قانونی طور پر رجسٹرڈ ہو اور قانونی طور پر اسے پرسن کے طور پر مانا گیا ہو، پرسن کی حیثیت اسے دی گئی ہو۔ سیکشن 339 of the General Clauses Act defines the word person as including any company, any association or body of individuals, whether incorporated or not. سیکشن 3 کے 39 کلاس کے انڈر جو کہ جنرل کلاسز ایکٹ ہے، اس میں پرسن کا لفظ ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی کمپنی، کوئی ایسوسیشن، کوئی انڈیویجولس کی باڈی، گروہ، چاہے انکارپوریٹڈ ہو یا نہ ہو، بطور پرسن مانا جاتا ہے۔ کمنگ ٹو دا کنکلوژنس، ایوری پرسن competent to contract and entitled to transferable property is competent to transfer property. Section 7 of Transfer of Property Act is related to the competency to transfer property. اس لیکچر میں ہم نے who is competent to transfer property کے متعلق بات کی۔ اس میں بار بار competency to contract کا لفظ آیا۔ competency to contract کی وضاحت کے لیے انشاءاللہ ہمارا اگلا لیکچر اسی ٹاپک پہ ہوگا، یعنی competency to contract۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم یہی ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز چینلز کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔